کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو بہت ضروری چیز تھی کہ آپ لوگوں کی ایکسیس ہو کورٹ کے اندر، اور آپ کا ہونا اس لیے ضروری تھا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں سماعت کس قسم کی ہو رہی ہیں۔ ہم بڑے دنوں سے، آپ کو پتہ ہے کئی مہینوں سے لوگ ہمیں کہہ رہے تھے، دنیا سے لوگ ہمیں فون کر کے کہتے تھے کہ آپ یہ کیس انٹرنیشنل کورٹس میں لے کر جائیں۔ بڑے لوگوں نے پریشرائز کیا، انہوں نے کہا جیسے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا، کل اعتزاز احسن بھی آئے ہوئے تھے جیل میں، اور یہی بات ہو رہی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی کہ بڑے مہینے کسی کو خیال تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھائی جائے گی، اور کہتا ہم کیونکہ ہمیں سب کو یقین تھا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھائیں گے، اس لیے کسی کی تیاری نہیں تھی اور سب بڑے شوق میں تھے کہ کیوں ان کو پھانسی چڑھایا گیا۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج عمران خان کو بھی اسی راستے پہ لے کے جایا جا رہا ہے۔ جو رانا ثناء اللہ نے کیس کیا تھا عمران خان کے اوپر، اس کی دفعات پھانسی کی ہیں، عمر قید یا پھانسی، لیکن عمران خان کی جس تیزی سے یہ کیس کیا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کو ایکسیس نہیں دی جا رہی، آپ میں سے کئی آئے ہیں کورٹ میں آ کے بیٹھے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ اتنا بڑا شیشہ لگا دیا ہے تاکہ آپ کو سماعت کی بھی آواز نہ آئے، اور اگر آپ سماعت سن لیں تو یقین کریں اس سے بڑا مذاق انصاف کا نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہم نے، آج نہیں بلکہ 2 دن پہلے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فیملی یو کے میں کورٹ میں جا رہی ہے، عمران خان کے بیٹے سلیمان اور قاسم یونائٹڈ کنگڈم میں کیس کریں گے، اور ایک کیس ہمارا فائل ہونے جا رہا ہے ڈونلڈ لو کے خلاف امریکہ کے اندر، اور یہ اس کے اوپر اس لائرز کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سائفر کیس ہے اس کا جو اب خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے 1000 دفعہ بتا چکے ہیں کہ یہ ڈونلڈ لو نے ایک پیغام بھیجا تھا باجوہ کے لیے، اور یہ کیس جو ہے یہ عمران خان کے اوپر نہیں ہے، یہ پاکستانی عوام کے اوپر ہے۔ انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے یہ جو کیس ہے یہ پاکستانی عوام کے اوپر ہے، کیونکہ یہ پیغام جو ڈونلڈ لو نے جنرل باجوہ کے لیے بھیجا تھا کہ حکومت گرا دو، یہ عوام کی چنی ہوئی حکومت تھی جس کو جنرل باجوہ نے گرایا تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عوام ہے، یہ کیس سزائے موت عمران خان کے اوپر نہیں ہو رہی، یہ عوام کے اوپر ہو رہی ہے۔ تب سے حکومت گری ہے، سب سے زیادہ بڑی سزا تو پاکستان کے لوگوں نے اٹھائی ہے کیونکہ معیشت کی تباہی ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب سزا تو پاکستان کو مل چکی ہے، پاکستانی لوگوں کو۔ یہ جو یو کے کا کیس ہے، یہ سلیمان، قاسم اور ان کی عمران خان کی فیملی اس کو بیک کریں گے، اور یہ بڑا سیریس کیس ہوگا، اس کا آپ کلیئر ہو جائیں۔ اب مجھے افسوس ہے کہ ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے، ہم نے آخری مومنٹ تک، آخری وقت تک یہ امید رکھی تھی کہ یہ ہمیں نہ کرنا پڑے۔ ہم تھوڑی سی بھی امید رکھ لیتے نا اپنی عدلیہ میں، لوگ ہمیں کہتے تھے، میں آپ کے سامنے بھی کئی دفعہ کہا ہے، ہم پھر بھی اوپر امید تھے کہ ہماری جو ججز ہیں انشاءاللہ یہ جو ان کے اوپر پریشر ہے یہ سہ جائیں گے، اور یہ ایسا کام نہیں کریں گے جو بذات خود ایک جرم ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ جو اگر اس قسم کے فیصلے یہ جس جلدی میں سنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کل فرد جرم عائد ہی نہیں ہوئی تھی، ہم ابھی وہ جج صاحب لکھ نہیں رہے تو آپ ٹی وی پہ چلا رہے تھے، کیسے آ گئی آپ کے پاس ٹی وی پہ؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ساری اسکرپٹ لکھی گئی ہے اور یہ آپ کو ٹی وی پہ پہلے آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ہم یہاں جیل کے اندر بیٹھے تھے، کورٹ سے تو جج سے تو ہمارے پاس نہیں آئی تھی، جج تو وہ کہہ رہے تھے اندر لکھ رہے ہیں۔ تو یہ 2 کیسز کا میں نے آپ کو بتانا تھا۔ اب انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل جا رہے ہیں، ہم عمران خان کو سزائے موت تک پہنچانے کی جو ہے نا، پھانسی کے پھندے تک نہیں پہنچنے دیں گے، ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم انٹرنیشنل بھی جائیں گے، اور کچھ نہیں ہوگا تو ہم انشاءاللہ ہر کوشش کریں گے جو قانون کے اندر ہوگی کہ ان کو یہاں سے رہا کروایا جائے۔ کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ تو میڈم آپ کے وکیلوں نے یہ بات بتلائی ہوگی کیا پاکستانی شہری کے اوپر جو پاکستان میں قید ہو اس کے اوپر امریکہ میں یا برطانیہ میں کیس یعنی اس وقت سے چل سکتا ہے؟ کیونکہ خان صاحب تو ڈوئل نیشنل بھی نہیں ہے، اگر وہ ڈوئل نیشنل ہوتے تو پھر وہاں پہ ان کی عدالتوں کی جورسڈکشن اپلائی ہوتی۔ دیکھیں، یہ
اگر خالی عمران خان کے اوپر کیس تب ہوتا اگر صرف اس میں جنرل باجوہ انوالوڈ ہوتے. اس میں جنرل باجوہ، حسین حقانی جس کو انہوں نے ہائر کیا تھا، اور پھر ڈونلڈ لو نے جو جنرل باجوہ کو کہا تھا. اب اگر ہمیں چھپایا جا رہا ہے، اندر کہتے ہیں سارا کچھ سیکرٹ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، اندر ہمیں کہتے ہیں سیکرٹ ہے، اور سیکرٹ رکھ کے اس کے اوپر خان صاحب کو سزائے موت سنا دیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ ہیومن رائٹس کا کیس ہے، یہ انسانی حقوق کا کیس ہے. اب میڈم آپ عالمی عدالتوں کی جانب جا رہے ہیں تو کیوں نہیں آپ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو ریلیف ملے اور آسانیاں ہوں آپ کے لیے؟ دیکھیں، یہ ہمارے لائرز یہاں پہ پوری کوشش کر رہے ہیں. سارے لائرز سارا دن کبھی ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ میں بھاگ رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی تو نظر اب آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہاں پہ کئی مہینے اسی طرح چکر لگواتے رہیں گے، اور ہم نے دیکھ لیا ہے. اب آپ یہ سمجھ لیں اگر کوئی ہمارے جیسے لوگ جو کبھی انٹرنیشنل جانا نہ چاہیں، اگر ہم نے وہاں کا رخ کر لیا ہے تو کچھ تو ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ کوئی بہت تیزی اور بڑی جلدی ہے خان صاحب کے اوپر ان کو سزا دینے کے لیے. خان صاحب کو اعتماد میں لیا ہے، کیا ان کی مرضی اس میں شامل ہے کہ آپ لوگ یو کے بھی جائیں، امریکہ بھی جائیں؟ ہم نے خان صاحب کو پتہ ہے، انہوں نے بالکل اس پہ اب اتفاق کر لی ہے کہ ہاں بالکل یو کے میں بھی کریں اور یو ایس اے میں بھی کریں. اور یہ ڈیٹ بھی بتا دیں کب تک؟ اس پہ کہ لائرز کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے اس کے اوپر، اور انشاءاللہ جلد ہم فائل کریں گے. ٹائم بہت تھوڑا ہے. جس سپیڈ پہ ہمارے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں وہ انصاف کے لیے نہیں یہاں کام ہو رہا. اور اب میں بڑی مایوس ہو کر ہم یہ بات کر رہے ہیں، اور بڑی مجبوری تھی جس کے تحت ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے. میم کیا یہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے ایز پر یہاں پر جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ خان صاحب کو یہ پھانسی دینا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کے وکلا نے اس حوالے سے آپ کو اویئر کیا ہے کہ اس طرح کا کوئی یہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، یہ دفعات جو رانا ثناء اللہ نے لگائی ہیں جو اپلائی بھی نہیں کرتی ہیں اس کے اوپر، یہ کیس بن ہی نہیں سکتا. اگر وہ چلا سکتے ہیں جو بن ہی نہیں رہا، کوئی جج جس کے سامنے یہ کیس جاتا مذاق ہے. آپ کو کیوں باہر رکھا جا رہا ہے؟ آپ نے ایک دن بھی نہیں آ کے سنا ٹھیک سے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں باہر رکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک دفعہ آپ سن لینا تو آپ بھی ہنستے ہوئے باہر نکلیں گے. یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا اندر. یہ کسی کو ہم بڑے بھی دیکھیں، پھر بھی ہم بڑی میں یہ سوچ رہے تھے کہ کیا پتہ یہ تھوڑی سی بہتری کی طرف، پتہ نہیں، امید تو انسان سارے رکھتے ہیں. انسان اپنے جوڈیشل سسٹم کی انسلٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. اب باہر جاتے ہیں، لوگ کہتے تھے باہر جائیں، ہمیں برا لگتا تھا کہ ہمارے اپنی جوڈیشل سسٹم کی یہ بہت بڑی توہین ہے. لیکن کیا کریں، اگر وہ اتنے مجبور ہیں تو پھر ہم بھی اب مجبور ہو گئے ہیں. اچھا میڈم، یہ بتا دیجئے، خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ ظاہر ہے امریکن غلامی کی بات ہوتی رہی ہے، اب امریکہ میں ہی انہیں کی وہ انصاف لینے جا رہے ہیں، کیسے؟ اس کے اندر غلامی کون سی بات ہے؟ اس کے اندر ایک سیکنڈ، ڈونلڈ لو جس نے یہاں پیغام بھیجا تھا کہ ان کی حکومت گرا دو، وہ غلامی ہے؟ یا اگر آپ اپنا جسٹس سسٹم آپ کو انصاف نہ دے سکے تو آپ کو عالمی جگہ پہ جا کر جسٹس مانگنا، یا وہ غلامی ہے؟ ہم تو ان کے پاس جا رہے ہیں کہ آپ کے لوگوں نے جو کیا ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ نے میڈم یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل بورڈ آف جسٹس سے ایک چیز جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کو پاکستان کا جوڈیشل سسٹم جو ہے اس پہ اعتماد نہیں ہے، آپ کو انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے؟ اگر آپ کو ہے تو آپ مجھے بتا دیں، ہم پھر چلے جائیں گے اس کورٹ میں. آپ جس کا آپ کہیں گے ہم ادھر چلے جائیں گے. آپ نے کہا کہ تختہ دار تک عمران خان کو نہیں پہنچنے دیں گے. اس سے یہ بات ایسے آپ کی جھلک لگی ہے کہ شاید آپ کو لگتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ٹائپ کا کیس آگے بڑھ رہا ہے، اور اب تک تو یہی تاثر تھا کہ عمران خان کو الیکشن کے پروسیس سے باہر کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے. لیکن اب آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن سے باہر کرنے کی گیم نہیں ہے، عمران خان کو ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کا ٹو کیا جا رہا ہے. بالکل یہی ہم کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو یہی کہہ رہے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ جو یہ دفعات ہیں، پہلے کوئی سزائے موت کی دفعات لگانے کا یہ کیس بنتا ہے. آپ لوگ اس کے لیے کوئی لائر ہونے کی ضرورت نہیں. آپ ذرا اس کو کیس کھول کے دیکھ لیں. میرے خیال میں آپ سارے سمجھدار لوگ ہیں، ہمارے سے زیادہ سمجھدار ہیں. آپ کو بھی نظر آ جائے گا اس میں کچھ نہیں ہے کیس میں. ٹھہرو، مقامی عدالتوں میں جو بھی کیس چل رہے ہیں تو پھر آپ لوگ وڈرا کر لیں گے، ڈیفینڈ نہیں کریں گے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی جو کیسز چل رہے ہیں مقامی عدالتوں میں پاکستان، یہاں تو ہمارے لائرز کر رہے ہیں اور وہ چلتے رہیں گے.
ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں فیملی کی کہ ہم کدھر ہم اس کو کہاں لے کر جا رہے ہیں. ہم وہیں ان کو چیلنج کریں گے جن کی وجہ سے جن کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے. میں افسوس ہی کہہ رہی ہوں نا, مایوسی میں اور افسوس سے کہہ رہے ہیں. ہم بالکل اپنی عدالتی نظام کی وہ ایک قسم کی انسلٹ ہی ہے اگر آپ کہیں کہ جی باہر جانا پڑ رہا ہے. اگر ہمیں مجبوری ہے تو ہم باہر جا رہے ہیں. آپ لوگوں کو موبلائز کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ پاکستان میں اگر ہم نے رول آف لا قائم کرنا ہے تو اگر عمران خان ہوں یا ایکس وائی زی جو بھی ہوں, پاکستان کے عوام کا یہ حق ہے کہ وہ اس رول آف لا کے لیے باہر نکلیں. تو آپ انٹرنیشنلی جانے کی بجائے پاکستان کے عوام کی کورٹ پہ کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیں, پاکستانی عوام باشعور ہیں اور لوگوں کو نکلنا چاہیے اپنی ضمیر کی آواز پہ, کیونکہ یہ لا صرف عمران خان پہ تو نہیں ہوگا. کل آپ لوگ جب جائیں گے عدالتوں میں آپ کو انصاف کی توقع آپ کو بھی نہیں ملے گی. تو آپ اپنے نظام کے لیے باہر نکلیں. ہم اپنے بھائی کے لیے جائیں گے, آپ اپنے نظام کے لیے خود نکلیں. صرف عمران خان تو نہیں افیکٹ ہو رہا نا, آپ ساروں کے ساتھ کیا ہوگا کل جب آپ عدالت میں جائیں گے؟ آپ کو امید ہے انصاف کی؟ اگر عمران خان کے ساتھ پبلکلی یہ تماشا ہو سکتا ہے تو کل آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو لوگوں کو خود کرنا چاہیے, اپنے خود یہ سوچ کے نکلنا چاہیے کہ آپ اپنے نظام کو خود بچائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کال دوں, ہم تو اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہیں, ہم اس کے لیے تو پہلے کر لینا. یہ تو امریکہ نے بھی کہا کہ یہ جو ڈونلڈ لو والا یا سائفر والا ہے یہ تو خود پاکستان میں یہ پورا معاملہ مینوپولیٹ کیا گیا, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ یہ پاکستان میں چیز مینوپولیٹ کی گئی ہے, ڈونلڈ لو نے یا امریکہ نے نہ ہی حکومت گرائی نہ ہی کوئی ایسا تو پھر امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بتا دے کہ ڈونلڈ لو نے ایک میٹنگ میں کیا پیغام دیا تھا باجوہ صاحب کے لیے, کیا پیغام دیا تھا آپ بتائیں. آپ سب کو پتہ ہے کیا پیغام دیا وہ سائفر نہیں پڑھا اور خان صاحب کے اوپر سارے پاکستان کو. دیکھیں آپ وہ ایک ان کا وہ باہر کا ہی جرنل ہے اس کو انٹرسیپٹ, اس کے اندر سارا آیا ہوا ہے. انہوں نے کہا تھا حکومت گرا دو, خان صاحب 10 دفعہ بتا چکے ہیں, سارے پاکستان بتا چکے ہیں. ساری یہ سیکرٹ کیوں ہے پہلے یہ بتائیں. ایک آدمی کہہ رہے ہیں ان کی حکومت گرا دو, اس کے اندر سیکریسی ہونی کیوں چاہیے؟ انٹرسیپٹ کو کیسے مل گیا وہ سائفر جو خان صاحب کے پاس تھا یا شاہ محمود قریشی کے پاس تھا, وہ انٹرسیپٹ یہ ان کے پاس سائفر نہیں تھا. سائفر ہوتا کیا پہلے آپ کو کسی کو پتا؟ سائفر کیا کاغذ ہے, ایک پیغام ہے جو میٹنگ کے اندر جو منٹس ہوتے ہیں نا, ایک میٹنگ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے نا منٹس ہوتے ہیں, ہاں اس کے اندر جو منٹس ہوتے ہیں یہ وہ منٹس تھے. منٹس کی جو ریکارڈ ہے وہ اٹھا کر انہوں نے پاکستان بھیجا, جو کہ پریزیڈنٹ کو, پرائم منسٹر کو, چیف آف آرمی اسٹاف کو جانا چاہیے. یہ صرف اس نے کہا صرف جانا چاہیے باجوہ صاحب کو. یہ ڈونلڈ لیوک نے اگر غلطی کی ہے اس کو ایسے حکومت کا گروانے کے لیے میسج نہیں بھیجنا چاہیے تھا. یہ اس لیے ہمیں اس کو پوچھنا چاہیے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیوں کہے گی کہ انہوں نے صحیح کیا. خان صاحب نے خود کہا کہ جو جلسے میں نے کاغذ لہرایا تھا وہ سائفر نہیں تھا. نہیں, ایک سیکنڈ, آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ اس کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ پہلے بتائیں کہ پیغام تھا کیا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ پیغام بھی نہیں پڑھا ہوگا. آپ ٹھہرے, آپ ایسے ہی میرے خیال میں ٹائم ضائع کرنے کے. اچھا آپ ٹھہر جائیں, ابھی ٹھہرے. یہ آپ کو پتا چل گیا جو ہم نے کہہ دیا, اب ہم جا رہے ہیں. کیس کا آپ نے حوالہ دیا, نسیم الدین شاہ صاحب کا ایک ریکارڈ پر ہے جو چیف جسٹس تھے, ان کا انٹرویو ریکارڈ پر ہے. انہوں نے کہا کہ ماشاء اللہ والوں کی بات ماننا پڑتی ہے. وہ کیس تو ملالات میں ہوا, اس وقت تو کوئی ماشاء اللہ نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے وہ اس بہائنڈ آل دس کو یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ اس کے اوپر جیل والوں سے پوچھیں جہاں سے وہاں آرڈر لے رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا, ہمیں بھی یہی ہے. پہلے ماشاء اللہ تھا, پتا تھا کہ کون لوگ ہیں. اب صرف سنتے ہیں جی اوپر سے آرڈر آیا. جس سے پوچھو, جس سے بات کرو, اوپر سے آرڈر آیا. میں خیال میں پاکستان میں اس وقت کوئی شک میں نہیں ہے. میڈیا سے پوچھو, آپ لوگوں کے کیمرے کل بند ہو جائیں گے. آپ بتائیں کہاں سے آیا آرڈر آیا. آپ لوگ کیوں سن رہے ہیں؟ آپ کیوں عمران خان کا نام بند کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں کیوں بند کیا ہوا ہے ٹی وی کے اوپر؟ اوپر سے آرڈر آیا. آپ بھی سارے, آپ سے ابھی میں سوال پوچھوں گا, آپ کہیں گے جی اوپر سے. آپ کا اوپر کا, سب کا اوپر کا ایک ہی آرڈر ہے.
तो आप बता दें, नाम लेते हुए आप क्यों घबराते हैं सारे? थैंक यू। अच्छा, अब जी हम आज की जो प्रोसीडिंग हुई हैं कानूनी, उसके बारे में आपको बताएंगे। कल से ये बहुत सारे मीडिया के ऊपर बात चल रही थी कि चार्ज फ्रेम हुआ है कि नहीं साइफर के केस के अंदर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर। तो हम आज जब अदालत में गए, पहले तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्रिमिनल रिवीजन लगी हुई थी, वो अब अगले बुध तक चली गई हैं। जब हम यहाँ पे आए